اور میں نے نیشنل اسمبلی پہ بھی کہا تھا اور میں گلگت بلتستان میں کہتا ہوں کہ بھلے آپ عبوری کہہ دے، بھلے آپ ان کو ایم این اے کا نام نہ دے، آپ ان کو سفیر کا نام دے، مگر ساتھ بٹھائے میرے۔ میں چاہتا ہوں کہ لڑکانوں کا ایم این اے کے ساتھ ساتھ مظفر آباد اور گلگت کا ایم این اے سفیر کے نام پہ، عبوری سطح پہ جب تک ہمارا رائے شماری مکمل نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندے موجود ہو۔ عبوری سطح پہ جب تک ہمارا رائے شماری اور عالمی سطح کا جدوجہد مکمل نہ ہوا، میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے نمائندے، آزاد کشمیر کے نمائندے وفاقی حکومت کا حصہ بنے۔ چلے عبوری پہ سفیر کی حیثیت میں، مگر ان کا آواز پارلیمان میں، سینٹ میں اور کیبنٹ میں کیوں نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام نہ صرف سیاسی طور پہ، نہ صرف آئینی طور پہ، مگر معاشی طور پہ ان کا آواز سنا جائے۔ آپ عبوری طور پہ صحیح، لیکن عبوری طور پہ اور ان کے سفیر کے نام پہ تو نیشنل فائنانس کمیشن میں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ کو آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بٹھانا پڑے گا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن یہ اب نیا نسل کا جدوجہد ہے، اور یہ نیا نسل انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر رہ کے، پاکستان کی سیاست کے دائرے میں رہ کے یہ جدوجہد ہم اس پہ ہم محنت کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ ہم حق حاکمیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا فیصلہ گلگت بلتستان کرے اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری کرے۔ اس کا جیسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پروپوزل ہے جو میں نے نیشنل اسمبلی میں ذکر کیا کہ یہ ممکن نہیں، کب تک چلے گا کہ آزاد کشمیر کے حکومت سازی میں، آزاد کشمیر کے فیصلوں میں پنجاب حکومت، صوبائی سندھ کا حکومت، پختونخوا کا حکومت کا اتنا بھاری آواز ہو؟ میں جانتا ہوں کہ صوبہ سندھ یہ تو برداشت نہیں کرتا کہ صوبہ پنجاب اپنے صوبہ سندھ کے فیصلے کرے، ویسے ہی جیسے صوبہ پنجاب برداشت نہیں کرتا کہ صوبہ سندھ ان کا صوبے کے فیصلے کرے، اور اسی انداز میں گلگت بلتستان تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتا۔ تو ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر یہ برداشت کرے؟ ہاں، میرا ایک تجویز ہے، مسلم لیگ کا اپنا تجویز ہوگا، مسلم کانفرنس کا اپنا تجویز ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں بیٹھ کے کنسنسس بنا کے جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے اپنا منزل تک پہنچیں گے، حق حاکمیت کے ساتھ، حق ملکیت کا دعویٰ۔ جیسے میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا کہ پہاڑ کا چوٹی سے لے کے دریا کے کنارہ حق ملکیت آپ کا، ویسے ہی ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کی کے لیے جو موقف ہے، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی میرا منشور کا حصہ ہے، میرا دعویٰ ہے کشمیر کے عوام کا کہ پہاڑ کا چوٹی سے لے کے آپ کا دریا کے کنارے تک حق ملکیت ہمیں کشمیر کے عوام کو دلوانا پڑے گا۔ جو آج کل کشمیر کے عوام کے لیے ہم نے حق حاکمیت کے بارے میں جو نعرہ اٹھایا ہے، وہ حق ملکیت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتے۔ جو سیاسی جماعتیں سب سے زیادہ فکر مند ہیں مہاجرین کے حقوق کے حوالے سے، مہاجرین کے نمائندگی کے حوالے سے، مہاجرین کے ووٹ کے حوالے سے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کا نمائندگی کا حق، ان کا ووٹ کے حق پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر کشمیر کا حق حاکمیت پہ بھی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو اتنا زور سے کشمیر کے مہاجرین کے پوائنٹس اٹھاتے ہیں، ذرا یاد رکھے کہ آج تک جو کشمیر کے ویلی میں مہاجرین بستے ہیں، جو 1947 کے بعد یہ سفر انہوں نے طے کر کے ہمارے یہ آزاد کشمیر کے خطے میں شامل ہوئے،
وہ آج تک اپنے حق ملکیت کے انتظار میں ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو حق حاکمیت میں دلوائیں گے. اور حق حاکمیت ہوگا، حق ملکیت ہوگا تو گلگت بلتستان کے عوام، کشمیر کے عوام خود بخود اپنا حق روزگار کا بندوبست کر سکیں گے. یہ پاکستان کا معیشت کا اگر کوئی نور کسی علاقے کو میں کہہ سکتا ہوں تو وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے ہیں. آپ کو میں حق حاکمیت دلواؤں، آپ کو میں حق ملکیت دلواؤں، آپ نہ صرف اپنے حق روزگار کا بندوبست کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے حق روزگار کا بندوبست کر سکتے ہیں.